بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحیثیت پاکستانی قوم، ہم اپنے وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہونے والی تقریر سے کافی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور آج کل جنرل اسمبلی کے اجلاس میں طیب اردگان کی تقریر کا بہت شہرہ ہے، مگر ان کے تقریری الفاظ کی مضبوطی اور ٹھوس لہجے کے پیچھے اصل میں ان کی وہ مضبوط معاشی پالیسیاں ہیں جنہوں نے ان کے ملک کو IMF کے چنگل سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج پاکستان کے بھی کم و بیش وہی حالات ہیں جن حالات سے ترکی 2008 میں گزر رہا تھا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان جن اقدامات کے ذریعے اپنے ملک کو IMF کے چنگل سے چھٹکارا دلایا تھا، آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ انہی اقدامات کو فالو کر کے پاکستان کو IMF سے چھٹکارا دلائیں، کیونکہ اس وقت IMF کی ٹیم کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے 30% پاکستانی ورکرز نوکریوں سے نکالے جا چکے ہیں، 10 لاکھ نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، اور 40 لاکھ لوگ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے پہلے ہی سال میں غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں۔ اس لیے IMF کی ٹیم نے آ کر اپنی ٹیم کو جو 100% نمبر ایوارڈ کیے، وہ اصل میں اس کی اپنی ٹیم کو شاباشی تھی۔ پاکستان کے لیے ان قرضوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ طیب اردگان کی آمد سے پہلے IMF کا ترکی پر قبضہ $23.5 بلین تھا۔ ترکی نے IMF سے قرضے کا آخری معاہدہ 2005 میں کیا، جس کی میعاد 2008 کو ختم ہو جانی تھی، مگر ترکی نے اپنا قرضہ $23.5 بلین سے گھٹانا شروع کیا، جو کہ 2012 میں $0.9 بلین یعنی $900 کروڑ رہ گیا۔ حالانکہ ترکی 2008 کے عالمی معاشی کرائسس کے نہایت برے اثرات سے بھی گزرا تھا اور اس کی معیشت کی ترقی کی رفتار بھی سست تھی، مگر طیب اردگان نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا قرضہ نہیں لیں گے، اور کچھ ہی عرصہ میں یہ قرضہ بھی ختم ہو گیا، اور طیب اردگان نے اعلان کیا کہ اب IMF ہم سے اپنے لیے قرضہ لے سکتا ہے، یعنی قرضہ لینے والے اب قرضہ دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ طیب اردگان جب ترکی کے وزیر اعظم بن گئے تو ترکی کے حالات آج کے پاکستان سے زیادہ برے تھے۔ تب $1 15 لاکھ ترکی لیرہ کے برابر تھا۔ اس وقت ترک بینک کے پاس صرف $5 ارب زر مبادلہ رہ گیا تھا۔ مہنگائی کا یہ عالم تھا کہ ترکی میں آلو اور پیاز اپنے وزن سے 2 گنا کرنسی سے بکنے لگے۔ کاروباری لوگ اپنی فیکٹریاں اٹھا کر جرمنی اور یورپ نکل لیے، اور مخالفین طیب اردگان کی حکومت بننے کے پہلے ہی ہفتے نعرے مار رہے تھے کہ کدھر ہے تبدیلی، کدھر ہے ترقی۔ پھر اگلے 3 سالوں میں ترکی اپنے قدموں پر واپس آ چکا تھا۔ طیب اردگان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے لوٹ مار اور کرپشن ختم کر کے سادگی اپنا کر چھوٹے کاروبار پر فوکس کر لیا۔ انہوں نے چھوٹے کاروبار والوں کو مکمل سہولیات فراہم کی، اور ایسے وقت میں جب بڑے بڑے سرمایہ کار اپنی فیکٹریاں بیرون ملک منتقل کر چکے تھے، اس نے گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا۔ اس دوران IMF جیسے پاکستانی حکومت کو ہدایات دیتی ہے، اس نے بھی ترکی کو ہدایات دینی شروع کی، تو اردگان نے فوراً ٹوک دیا اور کہا اگر IMF مجھے سیاسی سبق پڑھانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں بتا دوں کہ میں خود سیاستدان ہوں، میں سیاست کسی اور سیاستدان سے سیکھ لوں گا، مگر IMF کے کسی افسر سے نہیں، جبکہ یہاں پاکستان میں تو مختلف عہدوں پر تعیناتی بھی IMF کی مرضی سے ہوتی ہے۔ طیب اردگان نے ترکی کی تاریخ میں پہلی بار صحت کے محکمہ میں اربوں ڈالرز خرچ کیے، اور غریب عوام کے مفت علاج معالجہ کے لیے مفت گرین کارڈ اسکیم کا اجرا کیا گیا۔ طیب اردگان نے تعلیم کے لیے 2002 میں 7.5 بلین لیرہ مختص کی۔ اردگان نے 2011 تک رفتہ رفتہ اسے 34 بلین لیرہ تک پہنچا دیا، اور بجٹ کا سب سے بڑا حصہ وزارت تعلیم کے لیے مخصوص کر لیا۔ طیب اردگان نے ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے اسے جدید ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ سے بھی لیس کیا، اور یوں ملک سے فرار کاروباری اپنے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری بھی ترکی لے کر آنے لگے۔ 2012 تک ترک سینٹرل بینک کے پاس صرف $26 ارب کے ریزرو تھے، اور آج ترک بینک کے پاس $182 ارب کے ذخائر ہیں، اور آج ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ جبکہ ترکی نے 2008 کا عالمی معاشی کرائسس بھی دیکھا، عراق اور شام کے خراب حالات اور بدامنی کے زیر اثر بھی رہا، ترکی دہشت گردانہ حملوں کی زد میں بھی آیا، اور 15 جولائی 2011 میں بغاوت سے بھی گزرا، مگر اردگان نے ان سب حالات کے دوران قرضوں کا بوجھ غریب آدمی پر کم سے کم رکھا، اور یوں اس کا اپنی حکومت پر اعتماد مضبوط ہوا، کیونکہ اردگان نے اس تمام عرصے میں متوازن بجٹ پیش کیے جن کا فائدہ عام آدمی کو ہوا، اور اس کا اپنی حکومت پر اعتماد بڑھا،
اسی اعتماد کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹرز میں کاروبار میں ترقی ہوئی اور لیرا سرکولیشن میں رہا۔ حکومت نے ٹیکسوں میں کمی کی اور ترکی کے اسٹیٹ بینک نے قرضوں کے طریقہ کار کو دوبارہ شکل دی۔ ترکی میں 2006 سے 2017 کے دوران $180 بلین کی بین الاقوامی انویسٹمنٹ کی گئی اور 2017 کی آخری سہ ماہی میں ترکش معیشت 11% بڑھی، جو کہ اپر مڈل کلاس کے لیے بھی ایک کرشمہ ہے۔ آج اردگان دنیا کا واحد شخص ہے جو سرے عام یہ کہنے کی جرت رکھتا ہے کہ IMF کو قرضے سونے کی صورت میں دینے چاہیے، نہ کہ ڈالرز کی صورت میں، کیونکہ ڈالرز کی صورت میں قرضے دے کر IMF مقروض ممالک کو ڈالر کرنسی کے دباؤ تلے رکھنا چاہتا ہے۔ طیب اردگان IMF کو دنیا کی سب سے بڑی قرضہ خور شارک کہہ چکا ہے، اور ابھی چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ IMF کے ارکان نے اردگان کی مخالف پارٹی کے اراکین سے خفیہ ملاقات کی، جس پر اردگان حکومت نے سخت رد عمل دیا۔ طیب اردگان نے IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے بڑی حد تک کمال درویش کی پالیسیوں کو بھی فالو کیا، جو کہ طیب اردگان سے پچھلی حکومت کا وزیر معیشت تھا۔ کمال درویش ورلڈ ٹاپ اکانومسٹ تھا جو کہ ورلڈ بینک میں بھی کام کر چکا تھا، مگر اس نے ترکی کے لیے جو پالیسیاں بنائی وہ سراسر ترکی کے مفاد میں تھیں۔ مگر اسے پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ ورلڈ بینک کے گندے انڈے ہی آئے ہیں۔ ادھر پاکستان بھی 1980 کے بعد سے اب تک IMF سے 12 بار قرضہ لے چکا ہے، جس سے معاشی ترقی تو کبھی نہیں ملی، مگر پاکستان ان قرضوں کی وصولی سے لے کر آج تک مستحکم کرنسی، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے سازگار حالات اور معاشی ترقی کے لیے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلوں سے محروم ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران برسر اقتدار آنے والی حکومتوں میں شامل معاشی ماہرین برآمدات بڑھانے میں بری طرح ناکام رہے، جس کے بنیادی اسباب میں توانائی کا بحران، بلند پیداواری لاگت اور پاکستان کے برآمدی شعبے میں کمپٹیشن کی صلاحیت میں کمی جیسے حقائق شامل ہیں۔ پاکستانی حکومتیں غیر ضروری منصوبوں پر پیسہ لگاتی رہیں اور انتہائی بلند شرح سود پر قرضہ اٹھاتی رہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی حالات کم و بیش یہی ہیں، مگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سنہرا موقع فراہم کیا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر پاکستانی معیشت کی اس ڈوبتی نیا کو وہ پار لگا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ترکی سے مشاورت بھی کی جا سکتی ہے۔ ترکی وہ دوست ملک ہے جو اچھا مشورہ دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لے گا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور پاکستان کو IMF کے قرضوں کے چنگل سے نکال کر پاکستان کی معیشت کو مضبوطی اور استحکام عطا کریں، اور غربت کی چکی میں پسی ہوئی پاکستانی عوام سے ڈھیروں دعائیں لیں اور اپنا نام پاکستان کی تاریخ میں روشن حروف سے لکھوائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔